امیر کائنات کی ذات پہ درود بھی پڑھتے جائیے۔ قبلہ درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے درود کو زحمت سمجھ کے نہیں بلکہ رحمت سمجھ کے باجماعت ہو کر صلوات پڑھ دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا علی صراط المستقیم ونور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات مل کے پڑھ دیجئے۔ نعرہ تکبیر اس طرح سے نہیں جس طرح سے محمد و آل محمد کے اللہ کا نام بلند ہے، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے، آواز کم ہے، عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دیجئے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایسے نہیں اگلے پچھلے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، خوشنودی قائم آل محمد صلوات۔ پنڈی والوں اجازت ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں؟ پریشان تو نہیں ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، نہ ہی کوئی لمبا چوڑا جشن پڑھنے کا مقصد ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ میرا بھی اس فہرست میں نام لکھا جائے کہ جو فہرست عین اللہ کی نگاہوں سے گزرنی ہے۔ سلامت رہے۔ آپ کی پاک سوچوں سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، بہت مختصر انداز میں ملک منظر صاحب، شاہ صاحب میرے پیچھے تشریف فرما ہے، پروفیسر ذوالفقار نقوی صاحب اور بھائی محسن رکن صاحب تشریف فرما ہے۔ کوئی زیادہ پڑھنا نہیں، مقصد یہی ہے کہ میرا پیغام پہنچ جائے اور جو میں سجدہ ولایت کرنے کے لیے آیا ہوں وہ قبول ہو جائے۔ اپنی نوکری کا آغاز جملے سے کر رہا ہوں، تب سے آپ امیر کائنات کے، میرے بھائی توجہ میری طرف رکھنا، آپ کی پاک سوچوں سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، منت نہیں کرنی، اگر بات پسند آئے تو بولنا تم سب پہ واجب ہے۔ سب اس وقت کے امیر کائنات کا جشن سن رہے ہو، فضائل سن رہے ہو۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ حقیر کے نزدیک علی کیا ہے؟ اگر بول دو گے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ جی بسم اللہ۔ مجھ حقیر کے مطابق علی کیا ہے؟ تو او پنڈی والوں سنو، میرا علی وہ ہے، پوری توجہ، میرا علی وہ ہے کہ جس مٹی کو میرا علی ہاتھ لگا دے اس مٹی سے یہ آدم خلق ہوتا ہے۔ جو عقیدے والے بیٹھے ہو میرے ساتھ بول کر جواب دیں۔ جی بسم اللہ۔ جن کے ہاتھ بلند ہیں تھوڑے سے اور بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ حیدری۔ پنڈی والوں میرا علی وہ ہے کہ جو مٹی کو ہاتھ لگا دے اس مٹی سے یہ آدم خلق ہوتا ہے۔
یا نو خلق ہوتا ہے، ابراہیم و موسیٰ خلق ہوتے ہیں، عرش سے وزنی جملہ دینے لگا ہوں، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک تمام بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ جو بول رہے ہو مولا تمہارا بولنا قبول و منظور فرمائے، اور جس کو بولنا نہ آئے وہ محمد و آل محمد کے در سے بولنے کی خیرات ضرور مانگے، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق اس ذکر میں ہر زبان بولتی ہی نہیں، اس ذکر میں وہی زبان بولتی ہے کہ جس پہ آل محمد راضی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میرا علی وہ ہستی ہے کہ جو جس مٹی کو ہاتھ لگا دے اس مٹی سے یا آدم خلق ہوتا ہے یا نو خلق ہوتا ہے۔ پوری توجہ، عرش سے وزنی جملہ دینے لگا ہوں، میرا علی جس جگہ اپنا پہلا قدم رکھ دے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہو جاتی۔ ایسا نہیں جو کلندری والا میں بیٹھے ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے بولو 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 سخی آل کلندر۔ بہت مہربانی، سلامت ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں مولا ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو پنڈی والوں یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یا علی یا علی، جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ ضرور بولے۔ مومن ہونے کا پنڈی والوں یہی تو فائدہ ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ سوال کرو مجھ سے تو میں بتاؤں گا۔ اس لیے جلدی سمجھ آتی ہے کیونکہ مومن کا دل کعبہ جو ہے، عقیدہ پڑھ رہا ہو، جی 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 بسم اللہ، سلامت رہو، جن کے ہاتھ بلند ہیں مولا ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جی جی میں پھر پڑھتا ہوں، مومن ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی یہ نہ دیکھے کہ پڑھنے والے خطیب کی، مولانا کی عمر کم ہے، کیونکہ شاہ چراغ والوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے مذہب میں عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جی بسم اللہ، جن کے ہاتھ بلند ہیں پوری طاقت کے ساتھ حیدری، جی بسم اللہ، بہت مہربانی، بہت مختصر نوکری دے رہا ہوں۔ مومن ہونے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ میرا عقیدہ ہے کہ مومن کا دل، نہیں جب تک سب نہیں بولو گے میں بھی نہیں آگے بڑھوں گا، مومن کا دل کعبہ ہے۔ یہ تو ہو گیا مجھ حقیر کا عقیدہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو رسول کا عقیدہ جان لیا جائے۔ یا علی یا علی یا علی۔ اب رسول کے پاس گئے، رسول سے پوچھا، جو لفظ سن کے بولتے ہو ان سے میرا خطاب ہے، علی والوں سے میرا خطاب ہے، جو علی کی ولایت پڑھتے ہو ان سے میرا خطاب ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میں 3-4 بندے لے کے نہیں پڑھ سکتا، توجہ ہے نا، مجبوری ہے، آپ نے مجبوری کو سمجھنا ہے۔ مومن ہونے کا یہی فائدہ ہے، پھر عرض کر رہا ہوں کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ مومن کا دل کعبہ ہے۔ یہ تو ہو گیا مجھ حقیر کا عقیدہ۔ اب رسول سے پوچھتے ہیں کہ رسول کی نظر میں تم مومنوں کے دل کے مطابق کیا عقیدہ ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ اجازت ہے۔ جب کائنات کے رسول سے پوچھا گیا، پوری عالمانہ ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب کائنات کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن کا دل آپ کی نظر میں کیا ہے، کائنات کے رسول فرماتے ہیں پنڈی والو، القلب المؤمن عرش الرحمن۔ یار گزر گیا جملہ، ایسے تو نہ کرو جی، بسم اللہ، سلامت رہو۔ کیا فرمایا رسول نے؟
بولو نہ بولو کوئی بات نہیں، اگر میرا پیغام کسی ایک بھائی تک بھی پہنچ جاتا ہے تو یقین مانو تمہاری اور میری بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا۔ جی بسم اللہ، سلامت رہو۔ جب رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوری توجہ، آپ کے نزدیک مومن کا دل کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک تمام بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس جملے کے بعد کس کا چہرہ جل جائے گا، کس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا، لیکن علی زین الرضوی حق کہنے سے نہ کبھی باز رہا ہے نہ کبھی رہے گا۔ جب تیرے میرے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں فرما دیا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، کائنات کے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں او کم وقت، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، جہاں پر علی 4 راتیں رہے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہوتا ہے، مومن کے دل میں تو ہر وقت علی رہتا۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے نعرہ حیدری۔ جی بسم اللہ، تم مومن ہو، تم اصل میں مومن ہو، اور جاؤ پنڈی والوں الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہو، میرا چیلنج ہے کہ پورا قرآن دیکھ لو، پورے قرآن میں صرف تمہیں 2 ہی مومن دکھائی دیں گے۔ توجہ ہے، علمی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، پورا قرآن دیکھ لو، پورے قرآن میں تمہیں صرف 2 ہی مومن دکھائی دیں گے۔ ایک تم علی علی کرنے والے مومن، یا علی یا علی، جی کیا کہنے، کیا کہنے، جی بسم اللہ، سلامت رہو۔ جن کے ہاتھ بلند ہیں مولا ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جی قرآن پڑھ لو، قرآن میں صرف تمہیں 2 ہی مومن دکھائی دیں گے، ایک تم علی علی کرنے والے مومن، ایک وہ اللہ مومن۔ پتہ نہیں کیا سننے آئے ہو، عقیدہ پڑھ رہا ہو، ایک تم علی علی کرنے والے مومن، ایک وہ اللہ مومن۔ جب تیرے میرے چھوٹے امام سے پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ، مومن وہ بھی مومن، ان مومنوں میں اور اس مومن میں کیا فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ اس لیے مومن کیونکہ ان کے دلوں میں علی ہے، اور وہ اس لیے مومن کیونکہ اس کا دل ہی علی ہے۔ جو علی کے دیوانے ہو، آخر تک پنجے کھول کے جو جشن منانے آئے ہو، علی حق 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 حق، بولو 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 سفینہ القلند۔ بہت مہربانی، سلامت رہو۔ آخری جملہ قبلہ کو منبر دے رہا ہوں، توجہ ہے، اس سے مختصر نوکری ہو ہی نہیں سکتی۔ بابا نومی شاہ جی، بابا محسن شاہ جی، اس سے مختصر میں نہیں پڑھ سکتا۔ علی کی آمد کب ہوئی؟ یار تب سے جشن سن رہے ہو، آپ کو تاریخ بھی یاد نہیں ہوئی۔ کب ہوئی؟ کب ہوئی؟ ابھی بھی خاموش ہے کچھ چہرے۔ کب ہوئی؟ 13 رجب۔ یہ تو ہو گیا امیر کائنات کا ظاہری ظہور۔ چلو جب تک نہیں بولو گے میں بھی ممبر نہیں چھوڑ رہا۔ توجہ ہے، علی کی آمد ہوئی ظاہری، سب بولو 13 رجب۔ اپنا عقیدہ پڑھ دوں کہ میرے نزدیک کیا عقیدہ ہے؟ اے پنڈی والوں سنو، میرا علی نہ وقت کا محتاج ہے،
رہا ہوں، میرے ساتھ وہی بولے گا جو ولایت پڑھنے والا ہے۔ میرا علی نہ وقت کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ کسی مقام کا محتاج، بلکہ میرا علی وہ ہے کہ جو محتاجوں کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ جیو جیو علی والو، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو علی کا باطنی ظہور پڑھ دوں۔ اس کے بعد تمہاری زحمتوں کو تمام میرے حق میں دعا کرنا۔ آپ سب 13 رجب کا ظہور سنتے آئے ہو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ سرکار امیر کائنات کا وہ جشن سناؤں جب کچھ بھی نہ تھا۔ اجازت ہے سب بھائیوں کی؟ اس سے پہلے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، پوری توجہ، بولے گا وہی جس کو میرے جملے سمجھ آئیں گے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ کنتو ولیو وآدم بین الماء والدین۔ توجہ ہے، کائنات کے امیر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، صدقے صدقے صدقے، امیر کائنات فرماتے ہیں میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا، اس وقت بھی میں ولی تھا۔ تو میرا علی نہ 13 رجب کا محتاج، نہ کسی جگہ کا محتاج، بلکہ میرا علی وہ ہے جو جس جگہ چاہے ظہور فرما سکتا ہے۔ ارے یہ کعبہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے علی کا کہ جس علی نے کعبہ میں آ کر کعبہ کو بیت اللہ بنایا۔ کعبہ کو جی بسم اللہ، جی راغب شاہ جی سلام جی بسم اللہ بسم اللہ، جلدی سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ واہ واہ کیا کہنے، واہ واہ۔ واہ 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 واہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے حیدری۔ شاشت چراغ والوں، مولا علی کا وہ ظہور پڑھنے لگا ہوں جب کچھ بھی نہ تھا۔ 13 رجب کا ظہور تم نے سن لیا۔ علی زیغم رضوی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولا کا وہ ظہور سناؤں جب کچھ بھی نہ تھا، اس وقت بھی میرا علی تھا۔ اس کا عقیدہ میرے ساتھ ہے، نیاز مولا میرے ساتھ بولتا رہے۔ آخری فکرہ اور میرے حق میں دعا کر دینا۔ علی زیغم رضوی کے نزدیک اس وقت بھی علی کا نور تھا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی۔ صدقے صدقے صدقے، امیر کائنات کی ذات اس وقت بھی تھی جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا۔ شاچن جراغ والوں، مجھے تمہاری خاموشی کی قسم، جب تک خاموش رہو گے میں بھی یہی پڑھتا رہوں گا کہ میرے امیر کائنات کا نور اس وقت بھی تھا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، برق و بارہ کے ہنگامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی چولانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، سمزگل کی رودگی نہ تھی، کنووں کی گہرائیاں نہ تھی، انادل کے چہچے نہ تھے، کنچوں کی چٹک نہ تھی، پھولوں کی مہک نہ تھی، گوہر غلطہ کی چمک نہ تھی، سیم و زر کی دمک نہ تھی، فضاؤں میں طیور خوش
نشنوا کی پرواز نہ تھی، صحراؤں میں نخل سانوں کے مناظر نہ تھے، چاند کی چاندنی نہ تھی، ستاروں کی تبانی نہ تھی، طلوع سحر کی غیر زمانی نہ تھی، نسیم صبح کے خرام نہ تھے، شبنم کی لطافت نہ تھی، رات کی گونج نہ تھی، بادل کی گرج نہ تھی، ہوا کا فراٹا نہ تھا، فضا کا سناٹا نہ تھا، صبح کا اجالا نہ تھا، چاندنی کا جالا نہ تھا، ریشم کی جلملاہٹ نہ تھی، ہوا کی سرسراہٹ نہ تھی، آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا، شاخوں کا چکاؤ نہ تھا، بانسری کی دھن نہ تھی، تلوار کا لہجہ نہ تھا، یعنی کچھ بھی نہ تھا اس وقت۔ ہمارے عقیدے کے مطابق صرف 3 ہی چیزیں تھی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی